مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، اگر ہم سروے کریں، دیکھیں، بلکہ آپ کے بھی تجربات میں، آپ کے مشاہدے میں یہ چیز ہوگی کہ ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ پریشانی کا سامنا ہے۔ کوئی گھریلو حوالے سے پریشان ہیں، تو کوئی کاروباری حوالے سے پریشان ہیں، تو کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی کو مختلف قسم کے امراض نے گھیرا ہوا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ جب اس قسم کی مختلف مسائل کسی کی زندگی میں آتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو کر رہ جاتے ہیں اور مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک تعداد ایسی ہے کہ جو ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ جی، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ناظرین، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ آ جائے، کیسی ہی تکلیف، کیسی ہی مسائل کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، اپنے حواس ہم مضبوط رکھیں، اپنے حوصلے بلند رکھیں، مایوس کبھی نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں اور دل کو مطمئن رکھیں، اور یہ ذہن بنائیں کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اس قسم کے مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اطمینان قلب ہمیں نہیں مل پا رہا ہوتا، یعنی دلی طور پر ہمیں سکون نہیں مل پا رہا ہوتا، بے چین ہو جاتے ہیں، دل میں ایک یوں سمجھیے کہ ایک بے چینی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان مسائل کے باوجود، ان پریشانیوں کے باوجود، بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود ہم ذہنی طور پر، قلبی طور پر مطمئن رہیں، تو اس کا حل یہی ہے کہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اسماء الحسنی ہم پڑھیں اور اللہ پاک کو یاد کریں، روحانی علاج ہم کروائیں۔ روحانی علاج میں کیا ہوتا ہے؟ اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں، قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، اسماء الحسنی پڑھے جاتے ہیں، وہ مبارک دعائیں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے جو اوراد و وظائف ارشاد فرمائے، جو دعائیں ارشاد فرمائیں، الحمدللہ عز و جل وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو روحانی علاج میں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن، ذکر اللہ، اسماء الحسنی، اللہ پاک کے مقدس ناموں کو پڑھنا، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ اور یاد رکھیے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، یہ محبت الہی کا ذریعہ ہے، محبت الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کو قرار اور سکون ملتا ہے الحمدللہ عز و جل ان چیزوں سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اسماء الحسنی پڑھنے سے، دعائیں کرنے سے، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو تو آپ یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑائیں، اس کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل آپ کو ایک اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا، دلی طور پر ایک اطمینان الحمدللہ عز و جل آپ کو ملے گا۔ آپ بھلے ہی بے روزگار کیوں نہ ہوں، آپ کی بھلے ہی جاب کیوں نہ ہو، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بھلے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان مسائل کے باوجود جب بندہ دعا کرتا ہے نا، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل دلی طور پر اسے ایک اطمینان ملنا شروع ہو جاتا ہے، دلی طور پر الحمدللہ ایک سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اوراد و وظائف بھی پڑھنے چاہیے، روحانی علاج بھی ہمیں کرنا چاہیے، اور روحانی علاج یہ اللہ کا ذکر ہے، اسماء الحسنی جو پڑھے جاتی ہیں اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون اگر چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو تلاوت قرآن، ذکر اللہ، دعائیں کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور ساتھ ساتھ فرائض و واجبات کی پابندی بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، پر اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔
اور یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز بھی چلائیں گے، میسیجز بھی کافی سارے ناظرین کے یہ میسیجز موصول ہو چکے ہیں۔ اچھا، ایک میسیج آیا ہے کہ یہ بال لمبے ہونے کا کوئی وظیفہ ہے؟ اب ہوتی ہے نا خواہش، کہ اسلامی بہنوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے کوئی بال اچھے ہو جائیں، میرے بال لمبے ہو جائیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ کیا وظیفہ کیا جائے؟ اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل لیجئے اور 11 مرتبہ اس پر سورۃ اللیل پڑھ لیجئے، اور یہ تیل جو ہے اپنے سر میں لگائیں، بالوں میں لگائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بال لمبے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ بال جھڑیں گے بھی نہیں۔ بعض اوقات بال جھڑنے کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو بال مضبوط بھی ہوں گے اور انشاءاللہ لمبے بھی ہوں گے۔ بال جھڑنے کا مرض یہ چلا جائے گا، جی، یعنی اگر کسی کے بال گرتے ہیں، سر کے بال گرتے ہیں، تو جی، پھر یہ سرسوں کا تیل لینا یا پھر ناریل کا تیل؟ ناریل کے تیل پہ یہ 11 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھ کے دم کریں گے اور وہی تیل استعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر وہ تیل کم بھی ہو جائے تو مزید اس میں تیل ایڈ کرتے رہیں، مکس کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے بال بھی بڑے ہوں گے اور مضبوط بھی ہوں گے۔ یہ ایک ہی دفعہ دم کرنا ہے نا؟ جی جی، ایک ہی مرتبہ، یعنی پڑھنا 41 مرتبہ ہے، 41 ٹائمز، 11 مرتبہ، 11 مرتبہ جی جی، یا 41 مرتبہ؟ 11 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھنا ہے، جی۔ 11 مرتبہ پڑھ کر پھر تیل پہ دم کر کے پھر سر کے بالوں میں لگائیں۔ اسلامی بہنیں یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اچھا، لمبے بال رکھنے کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کے لیے دیکھیں، اس میں یہ احتیاط کرنا ہوگی کہ اسلامی بھائیوں کے لیے، مردوں کے لیے کندھے سے نیچے، یعنی بال کندھوں سے نیچے جائیں تو یہ منع ہیں، تو اس میں بھی یہ احتیاط کریں، اور اسلامی بہنوں کے لیے یہ روحانی علاج ہے۔ اچھا، یہ ایک میسیج یہ بھی ہے کہ میری خالہ کے دماغ کا مسئلہ ہو گیا ہے، ہسپتال میں داخل ہیں، استخارہ بھی فرما دیجئے۔ استخارہ بھی انشاءاللہ عز و جل کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک روحانی علاج یہ بھی معلوم کر رہے ہیں کہ خارش کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے کہ بچوں کو گھر میں بہت زیادہ یہ خارش ہو رہی ہے، خارش کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے؟ خارش کے لیے دن میں وقتاً فوقتاً یا رقیب 3 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے جس جگہ خارش ہو رہی ہو اس جگہ پر ہاتھ مل لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خارش کا مرض ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے کرم سے۔ اور روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی آپ حاصل کیجئے اور پینے کا تعویذ حاصل کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی جسم کی خارش ہے یا کوئی بھی مرض ہے انشاءاللہ وہ اس سے بھی شفا حاصل ہوگی۔ یہ وظیفہ بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ ایک اور روحانی علاج میں بھی عرض کرتا چلوں جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کتاب کا نام ہے گھریلو علاج، بہت شاندار یہ کتاب ہے، آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک خاص وظیفہ خارش کے حوالے سے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت مبارکہ یہ خارش کا مریض خود پڑھ لے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے۔ یہ آیت مبارکہ اسکرین پر دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14۔ یہ آیت مبارکہ صرف یہی آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ خارش کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، جسم کے جس حصے پر خارش ہے اس پر دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں۔ اگر خارش کے مریض نہیں پڑھا ہوا قرآن پاک، اولاً تو پڑھنا بھی چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے سیکھنے کی، تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں وہ پڑھ کر دم کرے۔ اب بچوں کو آپ نے بتایا کہ خارش ہے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں انشاءاللہ عز و جل، دیکھیں چند ہی دنوں میں اللہ پاک کی رحمت سے خارش کا مرض جاتا رہے گا۔ وظیفہ بھی یہ ہوا۔ اب دیکھیں یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ خارش لگ جاتی ہے، صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے، تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی بیماریاں لگتی ہیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جراثیم جسم کو لگتے ہیں اور وہ خارشیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ تو دھوپ بھی لیا کریں آپ، اور جو ہماری روزمرہ کی استعمال کی چیز ان کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، طبیعت میں ایک نفاست یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل خارش جیسے مرض سے محفوظ
رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے نا۔ میرا نام محمد حسیب اور کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر کا استخارہ کرانا ہے، ہمارے گھر میں کوئی باہر کی چیزیں وغیرہ تو نہیں، جیسے کہ اس وجہ سے۔ میرا نام محمد حسیب ہے، میری والدہ کا نام فردانہ کوثر ہے۔ صحیح ہے، گھر میں باہر کی چیزیں تو نہیں ہے، شاید کی مراد یہ ہوگی باہر کی چیزوں سے مراد کہ کوئی اثرات، کوئی جنات وغیرہ کے معاملات تو نہیں ہیں۔ جی اللہ پاک آسانی فرمائے، استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل حسیب بھائی آپ کا، ابھی پھر انشاءاللہ عز و جل اس کا حل بھی آپ کو پیش کر، شامل رہیے گا سلسلے میں آپ بھی۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔ جی میں مسئلہ ہے کہ مطلب جسمانی سوتے وقت نیند نہیں آتی لیکن سجاگ ہوتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ مطلب کوئی کھینچ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ٹانگیں میری کانپ رہی ہوتی ہے، اٹھنے کی ہمت کرتا ہوں نہیں اٹھ پاتا، جسم میں مقصود ہوتا ہوں بالکل خیالات کے دنیا میں دیکھ رہا ہوں یہ کچھ سب کچھ، لیکن جسم میرا کام نہیں کر رہا اسی ٹائم، اور روزگار کے حساب میں مطلب گھر میں یہ وہ ایک چیز دوسری چیز خراب ہو جاتی، کبھی یہ وہ، اسی حوالے سے استخارہ کروانا چاہیے۔ میرا نام سرفراز علی، والدہ کا زیب النساء۔ سرفراز علی نام آپ نے بتایا نا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ سرفراز بھی ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے بھائی کا استخارہ کروانا ہے، نام ہے جینول، والدہ کا نام سیناج۔ اس کو نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، ابھی 15 دن کے اندر 3 موبائل خراب ہو گئے، گاڑی بھی خراب ہو گئی، اور کام کاج پہ بھی نہیں جا سکتے، کام کاج پہ دل نہیں لگتا، روزگار ہی نہیں ملتا، استخارہ کر دیجیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں، اس کا حل، اس کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری والدہ کو جرثان ہے، روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو۔ جی نیکسٹ کال۔ شادی کو 3 سال اگر مجھے اولاد نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا میں کہیں جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں، میرا کام کہیں نہیں ہوتا ہے۔ سر میرا نام ہے فرحان علی، میری والدہ کا نام ہے زکیہ سلطانہ۔ جی فرحان بھائی، ابھی آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روزگار کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی مزید کال چلائیے۔ والدہ مسئلہ کہ سر وہ ان کے پیروں میں درد بہت ہوتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی ان کی والدہ کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پیروں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں ان کی؟ پاؤں میں تکلیف کے لیے ایک تو امیر السنت نے ایک روحانی علاج 40 روحانی علاج رسالہ ہے، اس میں بیان فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور جس جگہ پر درد ہو، جیسے ٹانگوں میں انہوں نے کہا کہ تکلیف ہے، تو ہاتھوں پہ دم کر کے یہ اپنے ٹانگوں پہ پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے ٹانگوں کی تکلیف، ٹانگوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 786 مرتبہ لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر اس کا تعویذ بنا لیجئے اور گلے میں یا بازو میں باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی ٹانگوں کی تکلیف ٹھیک ہو جائے گی۔ صحیح۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ ان کی والدہ کو یرقان ہو گیا ہے۔ یرقان کے لیے، جی یرقان کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ یرقان کے لیے ایک تو سورہ بینہ، یہ ایک سفید کاغذ لیں اور اس پر یہ پوری سورت مبارکہ، سورہ بینہ 30ویں پارے میں، یہ پوری لکھ کر اس کا تعویذ بنا لیجئے، اور گلے میں پہننا چاہیں تو گلے میں پہن لیجئے یا پھر بازو میں باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دن میں یرقان کا مرض جاتا رہے گا اللہ کے کرم سے۔ اور اس کے علاوہ یا حسیبو 300 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی یرقان کا مرض جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پاک ان کو شفا بھی عطا فرمائے، اللہ پاک اس مرض سے جلد ان کو نجات عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات، جن اسلامی بھائیوں نے، ناظرین نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے۔
جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، حسیب نام آپ نے بتایا تھا، آپ نے فرما رہے تھے کہ گھر کا استخارہ کروانا ہے کہ گھر میں کوئی اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں، باہر کی چیزیں۔ تو دیکھیں آپ کا گھر کا استخارہ کیا گیا اور آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ احتیاطاً ایک کام کیجئے گا، ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آپ گھر میں سورۃ البقرہ اس کی تلاوت کیجئے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیاطین، شریر، جنات یہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کی ایک مرتبہ آپ تلاوت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور کوشش کیجئے گا کہ روحانی علاج کے بستوں سے گھر کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ بھی آپ حاصل کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل گھر میں حفاظت رہے گی۔ یہ ہمارے سرفراز علی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ جسمانی طور پر مجھے بھاری پن محسوس ہوتا ہے، سونے کے لیے لگتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ بس مجھے نیند آ بھی رہی ہے نہیں بھی آ رہی، پھر جسم آپ نے بتایا کہ میرا مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، پھر بے روزگاری کے حوالے سے اور دیگر معاملات کا آپ نے تذکرہ کیا۔ دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسے گھبرانے والی بات نہیں ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، بس آپ کو ذہنی طور پر تھوڑا مضبوط ہونا پڑے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں نا، اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، تو پھر اپنے کچھ زیادہ ہی حساس ہو جاتے ہیں، تو پھر اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کے محسوسات ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمت رکھیں۔ ایک تو اولاً آپ نے با وضو رہنا ہے، ہر وقت کوشش کریں کہ با وضو رہیں، جب بھی وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو بنا لیں، رات کو سونے سے پہلے بھی وضو بنا کر آپ سوئیں۔ اسی طرح ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، وہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں نا، تو بستر پر جا کر آپ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے سر پر، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، ہاتھوں پر اور پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے ہوں پورے جسم پر ہاتھ پھیرنے کی ایک دفعہ عمل ہوا۔ اسی طرح یہ عمل 3 مرتبہ کرنا ہے، پھر دوبارہ یہی عمل کریں، پھر تیسری مرتبہ یہی عمل کریں۔ یہ 3 صورتیں نوٹ کر لیجئے گا آپ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں آپ نے یہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کیفیت جو آپ نے بیان کی تھی یہ الحمدللہ عز و جل بہتری کی طرف آ جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ میرے بھائی ہیں جن کا نام ہے محمد یونس، ان کو آئے دن نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، مسائل آ رہے ہیں، کام میں ان کا دل نہیں لگتا۔ تو دیکھیں ان کا بھی استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر وغیرہ بھی اتروائیں بھائی کی آپ۔ اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آئے دن چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور کام میں بھی دل نہیں لگتا، طبیعت میں ایک بے چینی والی کیفیت رہتی ہے، یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اپنی نظر وغیرہ بھی آپ اتروائیں، بھائی کی نظر اتروانی ہے آپ نے۔ اور اس کا ایک وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں جسے کام کاج میں نقصان ہوتا ہو، مسائل آتے ہوں، رکاوٹیں آتی ہوں، تو روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسونہ میں تحریر فرمایا کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام جائز کام یہ پورے ہو جائیں گے۔ تو 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے یا مؤخرو یہ پڑھنا ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے ایک بھائی کی کیفیت بتائی کہ بھائی کا کام میں دل نہیں لگتا، تو آپ کے بھائی کے لیے بھی اور تمام ہی ناظرین کے لیے چلے میں ایک وظیفہ، ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، ایک تعویذ آپ کو بنانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں، تو ہمارے دیگر ناظرین بھی ذرا متوجہ ہو جائیں کہ اگر آپ کا بھی دل نہیں لگتا بھئی کام کاج میں، تو آپ یہ عمل کیجئے گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، آپ ایک سادہ سا کاغذ لیں اور اس سادے سے کاغذ پر آپ لکھیں یا اللہ، یا اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ، یہ آپ نے لکھنا ہے یا اللہ، یہ آپ لکھیں، یہ یا اللہ 100 مرتبہ آپ لکھیں گے۔ اچھا اس میں دیکھیں یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ اس میں جلالت لفظ اللہ کے لام پر جو تشدید اور کھڑا زبر ہے نا، یہ آپ نے لازمی لگانا ہے جی، اسی انداز سے آپ نے لکھنا ہے یا اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ کا ہاں، اس کا جو دائرہ ہے یہ بھی دائرہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یا اللہ 100 مرتبہ لکھیں، لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنا کر آپ اپنے سیدھے بازو میں باندھ لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔
اور دوسرا یہ کہ وہ والدین، وہ سرپرست جنہیں یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے کا کام میں دل نہیں لگ رہا، کام پہ جاتا ہی نہیں، جاتا ہے تو آ جاتا ہے، توجہ نہیں دے پاتا، اس کا پڑھائی میں، کام میں دلچسپی نہیں لے رہا، تو آپ بھی ایسا کیجئے کہ یہی تعویذ تیار کریں۔ یہ تعویذ آپ خود تیار کر سکتے ہیں، ایک سادے سے کاغذ پر یا اللہ 100 مرتبہ لکھیں، اور لکھنے کے بعد اس کا تعویذ بنائیں، اس کو پلاسٹک میں یا چمڑے میں لپیٹ کر آپ سیدھے بازو میں باندھ لیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ کام بھی جائز ہونا چاہیے، جائز کاروبار میں، جائز کام میں دل لگنے کے لیے یہ تعویذ آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے فرحان علی، آپ نے کہا کہ شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، بے اولادی کا بھی معاملہ ہے اور بے روزگار بھی ہوں، استخارہ بھی کیجیے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا فرحان بھائی، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں آپ کے ساتھ، اللہ پاک آسانی فرمائے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ دیکھیں استغفار کا فائدہ یہ ہوگا، اس کی برکت میں آپ کو عرض کروں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا نا، تو اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو استغفار کی آپ کثرت کیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے، استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں روزانہ۔ یہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہو جائے گا، روزی میں برکت نہیں ہے تو رزق میں برکت آ جائے گی، بے روزگار ہے تو حلال و آسان روزگار انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوگا۔ تو یہ ضرور کیجئے گا، اور توبہ اور استغفار یہ تو ناظرین ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ یاد رکھیے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی رزق میں بے برکتی ہوتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں، گناہوں سے بھی بچیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سچی پکی توبہ کریں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ کچھ میسیجز بھی ناظرین کے میں شامل کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہاں ایک بات ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص جن کے دیکھیں استخارے کیے گئے، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز بھی ہیں، کچھ میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہنا طاریہ بنت غلام زینب، گرم پانی گر گیا ہے اور پاؤں بھی جل گیا ہے اور جسم کے کچھ حصے بھی جل گئے ہیں، اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ یہ بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی جل جائے نا تو اس کا ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے کہ جیسے کوئی جل گیا، اب کسی کا پاؤں جل گیا، کسی کا ہاتھ جل گیا، تو اب آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ دیکھیں، اذہب البأس رب الناس، اذہب البأس رب الناس، اشفی انت الشافی، اشفی انت الشافی، لا شافی الا انت۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اذہب البأس رب الناس، اشفی انت الشافی، لا شافی الا انت۔ یہ وظیفہ پڑھ کر یہ آپ جلے ہوئے حصے پر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ اب اگر آپ کا جیسے پاؤں جل گیا ہے تو اس پر دم کریں، یہ وظیفہ اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، وقتاً فوقتاً آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 219 پر الحمدللہ عز و جل جل جانے پر پڑھنے کی یہ دعا یہ لکھی ہوئی ہے، یہ وظیفہ اس میں موجود ہے، تو آپ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا گھر سیل نہیں ہو رہا، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ کیا وظیفہ کیا جائے؟ گھر بیچنا چاہتا ہے اگر کوئی، تو گھر بیچنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ 100 مرتبہ یا سمیع 100 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں یا خریدنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کا گھر بک جائے گا۔ اگر لینا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اچھا گھر مل جائے گا اللہ کے کرم سے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا، یہ بھی یا سمیعو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک اور عمل میں عرض کرتا چلوں، وہ وظیفہ پڑھ کر آپ گھر پہ دم کرنا ہے آپ نے۔
اگر آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، یا ہوتا ہے بعض اوقات کسی کا فلیٹ ہوتا ہے، وہ فلیٹ بیچنا چاہ رہا ہوتا ہے، گاڑی بیچنا پڑ جاتی ہے، بعض اوقات موبائل بیچنا پڑ جاتا ہے، الغرض کوئی بھی آپ چیز اپنی بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ یہ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیں۔ اب جیسے آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں تو یہی آیت پڑھ کر آپ اپنے گھر پر دم کر دیں۔ گھر کا جو فرنٹ سائٹ ہے، مین گیٹ ہے، تو وہاں پر آپ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل گھر بک جائے گا۔ اچھا، اس کا ایک تعویذ بھی ہوتا ہے جو آپ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر جیسے دکان بیچنا پڑ جاتی ہے، گھر بیچنا پڑ جاتا ہے، چیزیں بیچنا پڑ جاتی ہیں، تو اس کا بھی تعویذ آپ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسج چلے میں شامل کر لیتا ہوں استخارے کے حوالے سے۔ ان کا استخارہ بھی کر لیا ہے کہ میری بیٹی 6 سال کی ہو گئی ہے لیکن بہت زیادہ کمزور ہے، روتی رہتی ہے، استخارہ بھی کر دیں۔ عائشہ نام آپ نے بتایا تھا، عائشہ کا بھی استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر وغیرہ بھی اتروائیں۔ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچی کے سیدھے گال پر دم کریں، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچی کے الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچی کی پیشانی پر آپ دم کیجئے گا، نظر بد جاتی رہے گی۔ یہ تو تھا نظر بد سے حفاظت کا وظیفہ۔ اب جو کیفیت آپ نے بتائی نا کہ کمزور ہو گئی ہے، تو جسمانی طور پر اگر کوئی کمزور ہو چکا ہو تو سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ پڑھ کر آپ بچی پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی قولز چلائیے گا۔ میں نے کاروبار شروع ہے، دکان کھولی ہے نا کریانے کی، ہمیں کوئی وظائف بتا دیں چل جائے ہمارا کاروبار۔ چلیں دکان کھولی ہے، چلیں اس کا ایک وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی میری وائف کا تھوڑا مسئلہ اس کے بارے میں استخارہ کروانا تھا۔ وائف کا نام نازیہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام نسیم بی بی۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ رات کو ڈرتی ہیں، نیند میں باتیں کرتی ہیں، دوسرا ان کی الٹی ٹانگ، اس میں درد ہوتا ہے۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو کام ہوتا کرتا ہوں کوئی بھی وہ کام ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ کام نہیں ہوتا، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہوں، کام نہیں ہو رہا۔ اس سلسلے میں پتہ کہاں ہے کوئی اس میں کوئی بندش ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا مسائل ہے، اس سلسلے میں ذرا مجھے کینڈلی رہنمائی فرمائیں استخارہ کر کے۔ محمد اشرف میرا نام ہے، والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ جی نیکسٹ کال چلا دیجیے۔ محمد حنزلہ اختاری۔ میرا روحانی علاج میں یہ ہے کہ آپ ہمیں گھر فروغ کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج ہو اور وظیفہ بتا دیں، کیونکہ ہم نے آگے گھر لے لیا، اس کی پیمنٹ بھی آدھی دے دی ہے اور آگے دینی ہے۔ یہ گھر فروخت ہوگا تو پھر آگے پیمنٹ دی جائے گی، تو اس کے جلد سے جلد کوئی ایسا علاج بتائیں جو جلد سے جلد گھر فروخت ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین۔ جی نیکسٹ کال چلائیے۔ نام ہے مرتضی، والدہ کا نام ہے ختیجہ بی بی۔ اکثر بیمار رہتے ہیں، کاروبار بھی ان کا نہیں صحیح طرح چل رہا ہے، درزی کا کام کرتے ہیں۔ آپ ان کا استخارہ بھی فرما دیجئے اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیجئے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ کاروبار کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ ماشاءاللہ میرا کاروبار بہت اچھا تھا، ابھی کاروبار مطلب تو کمزور ہوا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میرا نام نجیب احمد ہے، والدہ کا نام بی بی مریم ہے۔ صحیح، نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میری مما کا نام خالدہ پروین ہے، وہ کئی دنوں سے بیمار رہتی ہیں، استخارہ فرما دیں، اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ فرما دیں۔ صابری بیگم۔ صحیح، جی نیکسٹ کال چلائیے۔ ابو کا نام عبد الوجود ہے، ان کی والدہ کا نام بی بی جان ہے، اور ان کا استخارہ کرنا ہے، کافی عرصے سے بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہے، طبیعت خراب۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ناظرین آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے، پھر اس کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل بتائے جائیں گے۔ شامل رہیے گا سلسلے میں۔ روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے حنزلہ بھائی دوبارہ معلوم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے ایک اور کال آئی ہے، گھر فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا بتایا بھی تھا ابھی جو روحانی علاج سورہ بتایا یوسف، یہی پڑھ کر سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر دم یہ پڑھ کر گھر پر دم کریں اور 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر بک جائے گا۔ صحیح ہے، 2 وظیفے آپ نے ارشاد فرمائے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ جس کا پڑھائی کی طرف ذہن نہیں ہے وہ کیا کرے، کیا وظیفہ پڑھے؟ جس کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو یا پڑھائی کی طرف ذہن ہی نہیں ہے، بالکل پڑھنا ہی نہیں ہے بھائی، پڑھنا ہی نہیں ہے،
تو جب بچہ سو رہا ہو تو اس وقت یہ آیت مبارکہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بچہ فرما بردار بھی ہوگا، اور جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی پڑھنے کی طرف اس کا دل لگے گا، پڑھائی کی طرف اس کا رجحان ہوگا۔ اچھا جی، اور یہ کہ جب سو رہا ہو بچہ تو سورہ اخلاص پڑھ کر اتنی آواز سے کہ اس تک آواز نہ پہنچے، ایک مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ بچہ کسی بھی وقت سو رہا ہو؟ جی جی صحیح۔ اچھا یہ ایک میسج میرے سامنے ہے، شاید کسی نے کیا ہے کہ میری بھینس بیمار ہے، گلے کا بتائیں، لکھا ہے کہ گلے کا مسئلہ ہے بھینس کا، اور کوئی روحانی علاج ارشاد فرمایا۔ ہوتا ہے جانور بھی بیمار پڑ جاتے ہیں، ان کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں جانوروں کی کافی ساری، تو اگر کسی کے جانور ہیں، بکری ہے اور بھینس وغیرہ ہے اور گھروں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جانور پالے ہوتے ہیں، تو بیمار پڑ جائیں تو کیا پڑھ کر دم کریں؟ 49 ٹائم یعنی 49 مرتبہ یا اللہ 49 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھ کے اپنے جو بھی جانور ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں یا اور جو جانور ہیں گھر میں پالے جاتے ہیں، اس پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ گلے میں تکلیف ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ اس کا تعویذ بھی آپ روحانی علاج کے بستے سے حاصل کر کے آپ جانور کے گلے میں ڈال سکتے ہیں، تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا روحانی علاج کے بستوں سے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا جانوروں کو بھی نظریں لگ جاتی ہیں، جی آپ جانور اچھا ہے، آپ کو پسند آ رہا ہے تو بھائی ماشاءاللہ کہہ دینا چاہیے، ماشاءاللہ کہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بارک اللہ، یہ کہہ دینا چاہیے، اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا، کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یا اللہ کتنی مرتبہ؟ 49 مرتبہ 49 ٹائمز یہ پڑھ کر آپ دم کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے ہیں، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، نازیہ نام بتایا کہ ڈر جاتی ہیں، خوف زدہ ہو جاتی ہیں، نیند میں باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر وغیرہ بھی اتروائیں، اور دوسرا یہ کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اشرف نام آپ نے بتایا تھا کہ کام میں بھی رکاوٹیں ہیں، بے روزگاری کا معاملہ ہے، استخارہ کر کے بتائیے کہ کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے؟ فی الوقت کوئی بندش نہیں ہے آپ کے معاملات میں، اور آپ کا جو استخارہ کیا گیا وقتی طور پر ہی آزمائش کا اشارہ ہے۔ ہوتا ہے آزمائشیں آ جاتی ہیں، کبھی کام نہ ہونے کی وجہ سے آزمائش، بے اولادی کی وجہ سے آزمائشیں آ جاتی ہیں، کام پورے نہیں ہو پاتے، یہ بھی آزمائش کی مختلف یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ صلاۃ الحاجات بھی آپ ادا کریں، فرائض و واجبات کی اولاً پابندی ہو، ساتھ ساتھ صلاۃ الحاجات ادا کر کے 2 رکعت نماز حاجات ادا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے مرتضیٰ بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بیمار رہتے ہیں، کاروباری معاملات بھی ڈسٹرب ہوتے جا رہے ہیں، کام نہیں چل رہا، اور درزی کا یہ کپڑوں کا میں کام کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، جی نظر بد کی وجہ سے بڑے بڑے یہ معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ حفاظتی اپنا بد مان لیا کریں، حفاظتی اقدامات کر لیا کریں۔ تو اس کے لیے سورۃ القلم کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ نجیب احمد نام بتایا تھا کہ پہلے میرا بہت اچھا کام تھا، اب کام کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے بہتر کا اشارہ ہے، اور وقتی طور پر کچھ آزمائشیں ہیں آپ کے ساتھ، آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، کاروباری حوالے سے جو بیچارے پریشان رہتے ہیں، ڈسٹرب رہتے ہیں، یا ذہنی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ وظیفہ کیجئے گا۔ آپ جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، تو آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں، کام ماشاءاللہ آپ کا اچھا چلے گا، اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ایک
مدنی منی کی قول تھی، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا، خالدہ پروین نام بتایا تھا کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ تو آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ عملیات، اثرات، بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہے۔ تو بیماریوں سے حفاظت کے لیے وظیفہ میں عرض کرتا چلوں، یا سلام 111 مرتبہ روزانہ آپ کی والدہ نے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے پینا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز بھی ناظرین کے کافی سارے یہ میسیجز ہیں، لیکن وقت بھی مختصر ہے، تو چند ایک میسیج میں شامل کر لیتا ہوں، اس کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، بے روزگاری کے حوالے سے آپ نے میسیج کیا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ نماز عشاء کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ بچہ بہت زیادہ روتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 4 سورتیں ہیں قرآن پاک کی۔ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور آخری تینوں قول، یہ تین مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل رونا بند کر دے گا اور بچے کی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ ہمارے گھر میں کافی عرصے سے مختلف بیماریاں ہیں، کبھی والدہ بیمار ہیں، کبھی بھائی بیمار ہیں، کبھی بہن بیمار ہیں۔ شہباز خان انہوں نے میسج کیا ہے، تو گھر کے تمام ہی افراد 112 مرتبہ یہ پڑھیں، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو۔ گھر میں اگر مختلف افراد بیمار رہتے ہوں، گھر میں غربت، ناداری، بیماریوں نے بسیرا کر لیا ہو، مسائل رہتے ہوں، یعنی یوں سمجھیے کہ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، گھر کے افراد اگر بیمار ہیں تو وہ صحت یاب ہو جائیں، تو اس کے لیے پھر یہ وظیفہ کیا جائے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو۔ اللہ پاک کے مبارک اسماء ہیں، یہ آپ نے پڑھنے ہیں 112 مرتبہ۔ یہ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گھر کے افراد کی صحت یابی کے لیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، گھر کے تمامی افراد صحت یاب ہو جائیں گے اور اللہ پاک کی رحمت سے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، گھر میں ایک اطمینان اور ایک سکون کی فضا قائم ہو جائے، تو آپ یہ ضرور وظیفہ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں بھی الحمدللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں رہیں گے۔ سلسلے کا وقت ناظرین اختتام کی جانب ہے، کافی سارے ابھی بھی میسیجز باقی ہیں، کالز بھی باقی ہیں، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اپنے حالات کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما دے۔ ہم سب کے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔